الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ الحجرات 26واں پارہ آیہ مبارکہ نمبر 10، سورہ الحجرات کی آیہ مبارکہ نمبر 10 کا پہلا حصہ، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ 10ویں پارے کے اندر ایک آیہ مبارکہ میں ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مردوں کے دوست ہیں اور مومنہ عورتیں عورتوں کی سہیلیاں ہیں۔ مومنہ مومنہ آپس میں سہیلیاں، مرد مرد آپس میں دوست۔ اور 26ویں پارے کی سورہ الفتح کے اندر یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، یہ آیہ مبارکہ نمبر 29 ہے سورہ الفتح کی۔ اس کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر انتہائی سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، بڑے ہی نرم ہیں۔ اور بھی اس طرح کی آیات طیبات قرآن عظیم میں ہیں جن کا مطلب ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا خیر خواہ ہے، مومن مومن کا دوست ہے، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں۔ اور 6 پارے کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک تمہارے حقیقی دوست کون کون ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ آیت ہے۔ انما ولیکم اللہ، فرمایا تمہارا حقیقی دوست اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو سچے ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ اس آیت کا میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے۔ یہ ہے سورہ المائدہ آیہ مبارکہ نمبر 55، 6 پارہ ہے۔ والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی لاتے ہیں۔ یہ اگلی آیت بھی سماعت فرمائیں، 55 کے ساتھ 56 نمبر آیہ مبارکہ، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تینوں ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے۔ فرمایا جن کے دوست یہ تین ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بھی جس کا دوست ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوست ہو جائیں، اور ایمان والے بھی دوست ہو جائیں، تو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ،
تو یہ ساری کی ساری جماعت حزب اللہ کہلاتی ہے. یہ ساری جماعت کیا کہلاتی ہے؟ حزب اللہ. اور آگے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو حزب اللہ ہوگی حقیقت میں ہر دوسری چیز پر، دوسرے فرقوں پر، دوسری جماعتوں پر غالب بھی یہی حزب اللہ ہی رہے گی. اس آیت کے ساتھ مناسبت رکھتی ایک اور آیہ مبارکہ آپ سماعت فرما لیں. یہ ہے 28واں سپارہ، یہ سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 19. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سپرد کر دیا کہ جیسے میرے رب کی مرضی میں ویسا رہوں گا. اگر میرا رب چاہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ میں باز آ جاؤں گا، میرا رب چاہے یہ کام کر لو میں کر لوں گا، میرا رب فرمائے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں گا، میرا رب فرمائے اٹھ جاؤ میں اٹھ جاؤں گا، میرا رب فرمائے رک جاؤ میں رک جاؤں گا، رب فرمائے چلو میں چل پڑوں گا. یہ تفسیر میں مفسرین لکھا ہے جتنے میں جملے بول رہا ہوں. تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، ایسے لوگ سارے کے سارے حقیقت میں حزب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں. اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. یہ بہت بڑا فرمان ہے، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے. الا، خبردار سنو، ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جو اللہ کی جماعت ہے حقیقت میں کامیاب بھی وہی جماعت ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو جب کامیابی دوں گا تو کہاں کی کامیابی دوں گا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جنات، فرمایا میں اپنی جماعت کے افراد کو جنتوں میں لے جاؤں گا. تجری من تحتها الانہار، وہ جگہ ہے جہاں پر نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اور فرمایا میری جماعت کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. آج کل دنیا کے لوگ کہتے ہیں میری پارٹی. آج کل کے دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق، فلاں جماعت کے ساتھ تعلق، جماعتوں کے نام آ گئے، فلاں فرقے کے ساتھ تعلق، فلاں فرقے کے ساتھ تعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فرقے اور پارٹیاں یہ والی جو ہیں یہ نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی پارٹی چلتی ہے، کون سی جماعت چلتی ہے؟ وہ جماعت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور سارے ایمان والے جو واقعی ایمان والے، وہ جس جماعت میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری کی ساری جماعت میری جماعت ہے، حزب اللہ. آج کل لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں بندے کے نام پر پارٹی، فلاں بندے کے نام پر پارٹی، فلاں بندے کے نام پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نام پر اپنی جماعت کا نام رکھتا ہوں، حزب اللہ. اور جو حزب اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کو آپس میں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. کبھی بھی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا. منافق ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، قرآن عظیم یہ فرما رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہوں گے. ہم اپنے طور پر مسلمانوں کی تقسیم کریں تو وہ ہمارے اندر جو ہے وہ آپ ساروں کو پتہ ہے. یہودی اور جو غیر مسلم ہیں انہوں نے مسلمانوں کی 4 طرح کی جماعتیں بنائی. مین کہہ لیں تو 4 طرح کے فرقے بنائے، 4 طرح کے لوگ بنائے، 4 طرح کی ذہنیت والے مسلمان بنائے. ایک نمبر انہوں نے بنایا ایسے مسلمانوں کا جو لبرل قسم کے ہیں، جن کا اسلام کی تعلیمات کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق نہیں ہے. وہ اسلامی تعلیمات کو دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا چاہتی ہے اسلام ویسا ہو جائے. یہ ایک جماعت ہے، اس کو آپ نیچے نمبر پر رکھ لیں، سب سے آخر نمبر پر. دوسری جماعت مسلمانوں کے اندر وہ انہوں نے بنائی جو انتہائی درجے پر بڑھ کر پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں.
ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਕਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ पीर कवे कि मैनू सजदा कर, चाहे वो पीर कवे कि अपनी महरम औरतों को मेरे पास छोड़ जाओ, तो ये लोग अपने पीर की बात पर अपनी इज्जतें भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग भी मुसलमानों के अंदर हैं। ये यहूदियों ने जमात बनाई, मुसलमानों के अंदर ऐसी जमात और बड़े वाफर मिकदार में ऐसी जमात है। तीसरे नंबर पर यहूदियों ने मुसलमानों की एक जमात बनाई ऐसे लोगों की जिनको सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक है, फिक्र है अपनी नमाज, रोजे, हज, ज़कात की। बस वो कहते हैं भाई नमाज सही होनी चाहिए हमारी, रोजा साल के बाद होना चाहिए, ज़कात ये हज है ये करना चाहिए, वो इससे आगे नहीं बढ़ते। ये तीन किस्म की जमातें हो गई। चौथी जमात इन यहूदियों ने बनाई मुसलमानों के अंदर, तकसीम कारी जो इन्होंने की अपने हिसाब से, कि मुसलमानों में एक चौथी जमात ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर सोचती है, जो अपनी नमाज, रोजे, हज, ज़कात तक नहीं रहती, बल्कि वो जमात है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपना भाई समझती है। और कहीं भी मुसलमान परेशानी में शिकार हों, परेशानी का शिकार हों, कोई तकलीफ पहुंचे, तो ये जमात ऐसी जमात है जो उन मुसलमानों की हेल्प के लिए, मदद के लिए अपने आप को बेचैन कर लेती है। और ऐसी जो जमात है, इसके मुतल्लिक, ये जो आखिरी चौथे वाली जमात है, इसके मुताल्लिक यहूदियों ने यह कहा था कि इस चौथी वाली जमात को रोक के रखना है। और रोकना किसके जरिए है? इन पहली तीनों जमातों के जरिए। और ये पहली तीनों जमातों किन की जमातें हैं? बोलिएगा, मुसलमानों की। और रोकना किसको है? उस मुसलमान जमात को जो सारी दुनिया के मुसलमानों का दर्द रखती है। और इन नीचे वालों में जो सबसे पहले नंबर की जमात है, जो लिबरल किस्म के हैं, जो ये चाहते हैं कि इस्लाम वैसा ही हो जैसे मगरिब चाहे, तो इन लोगों को वो प्रमोट करते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनके अंदर अपनी मर्जी के स्कॉलर भी लेकर आते हैं, इन लोगों को वो टीवियों पर भी लेकर जाते हैं, इनको एंकर भी बनाते हैं, इनको टॉक शो के अंदर भी बिठाते हैं, और हर जगह पर इन लिबरल किस्म के जो लोग हैं इनको ऊपर लेकर जाते हैं। और ये जो चौथे नंबर वाली जमात है, इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाते हैं कि इनका कोई भी बंदा ऊपर नहीं आना चाहिए। ये जो नीचे वाले लोग हैं, इनमें से असेंबली के अंदर भी जा सकते हैं, और इनको वोट देने के लिए, इनको तैयार करने के लिए, ये पहले जो इनके बाद 2 नंबर की जमातें हैं, दूसरी 2 जमातें, इनको तैयार करते हैं कि वोट अपने इनको दे लो। ये ऊपर वाली जो जमात है इनको वोट भी नहीं देने देते, और ज़हन साजी करने के लिए इन्हीं के अंदर बंदे छोड़े हुए हैं। अब देख लें, वो बात अब समझिए कि इस चौथे नंबर वाली जमात का रास्ता रोकने के लिए ये पहले तीनों काम करते हैं। जब भी ये कोई बंदा हरकत में आएगा, चौथे वाली जमात है जो सारी दुनिया के मुसलमानों का दर्द अपने दिल के अंदर रखते हैं, जब ये बयान करेंगे या ऊंचे लेवल पर बोलना चाहेंगे, तो इन्हीं मुसलमानों में से बंदे कोई ना कोई उठकर इनके सामने खड़े हो जाएंगे। इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि यार हमने मुकाबला करना है तो कैसे करें, ये हमारे सामने ये मुसलमान आ गया है। कोई पीर उठ के सामने आ जाएगा, अगर इन्होंने पीरों के मुरीदों के खिलाफ बोल दिया कि भाई ये गलत बात है कि तुम अपनी औरतों को पीरों के पास छोड़ते हो, ये कहां का इस्लाम है, तो ये पीर और ये सारे मुरीद मिलकर इस बंदे की वाट लगा देंगे, इसको लाइन पे लगाएंगे, तू कौन होता है हमारे खिलाफ बोलने वाला। और ये जो लिबरल किस्म के लोग होंगे, ये फिर औरतों को अपने साथ बिठाकर मॉर्निंग शो के अंदर, टॉक शो के अंदर, हर जगह पर इनको बिठा के शो भी कर रहे होंगे, और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया से ये बता रहे होंगे कि शायद इस्लाम इस तरह का है। और लोग जो है पहले तीनों तबके वाले ये समझ रहे होंगे यार इस्लाम ये बड़े सख्त लोग हैं, ये जो सख्ती वाली बातें करते हैं। हालांकि ये जो चौथे नंबर वाली जमात है, ये वो एक जमात ऐसी है जो सारी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए काम कर सकती है। ऊपर वाले लेवल पर सिर्फ ये चलता है कि हम मुहम्मद अरबी के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान तकलीफ में मुब्तला हो जाए, ये चौथे नंबर वाली जमात ये नहीं देखती कि इसका ताल्लुक किस जमात के साथ है, किस फिरके के साथ है। ये देखते हैं कि भाई ये कलिमा पढ़ने वाले हैं, जब कलिमा पढ़ने वाले हैं तो इनके लिए हमारी हर तरह की मदद तैयार रहेगी,
اور اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف زبانی حد تک کھڑے نہیں ہوتے۔ اور ایسوں کو روکنے کے لیے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی۔ 3 یا 4 سال پرانی بات ہے، میں نے نا ایک بار یہاں پر بڑے جہاد کے موضوع پر جمعے پڑھائے تھے۔ ہمارے اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے جہاد۔ جتنی مدنی صورتیں ہیں کوئی مدنی صورت ایسی نہیں ہے جس میں جہاد کا ذکر نہ ہو۔ قرآن پاک میں مکی صورتوں میں صبر کا ذکر ہے، برداشت کا ذکر ہے، صبر کرو، برداشت کرو، حوصلہ کرو۔ لیکن جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورت ہر صورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو۔ تو میں نے 3-4 جمعے پڑھائے تھے، تو ہمارے ہی عوام میں سے کئی بندوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب لوگوں نے تو وضو کرن دا وال نہیں آندا، تسی جہاد سکھاندے پھردے ہو۔ لوگوں نے تو سجدہ کرن دا وال نہیں آندا، تسی جہاد سکھا رہے ہو۔ لوگوں نے واش روم دے وچ جان دی دعا نہیں آندی، تسی جہاد سکھا رہے ہو۔ میں فوری سمجھ گیا کہ یہ ذہنی طور پر کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاد کی بات کرنا یہ انٹرنیشنل لیول کا موضوع ہے۔ تو پھر آپ بھائیوں میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 6-7 جمعے وہ وضو سے لے کر نماز پر بھی پڑھائے تھے، نماز کے سلام پھرنے تک بھی پڑھائے تھے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، استنجا کیسے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ بھائیوں کو یاد ہو تو میں نے واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ یہاں اسی منبر پر بیٹھ کر میں نے پورا اپنا پوز بنا کے دکھایا تھا کہ واش روم میں اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ ہے بھائی کسی کو یاد ہو میں نے جو بات بتائی تھی یہاں پر؟ ہے نا جی؟ تو میں نے کہا چلو یار یہ موضوع بھی چلاتے ہیں، جو اس لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے وضو کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اور واش روم میں کیسے جاتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، کیسے آنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ میں نے 13 احادیث سے تو یہ بات لکھی ہوئی ہیں، یہ ایک ہی صفحے پر ہیں، کوئی بھائی بھی ان کی بات میں مجھ سے پکچر لے سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، مومن چاہے جہاں کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ اور آپ نے 2 مثالیں دیں، فرمایا اگر آنکھ میں درد ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یا پھر سر میں درد ہو تو فرمایا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو دوسرے مسلمان کے جسم کے اندر، دل کے اندر بے چینی آنی چاہیے۔ اگر بے چینی نہیں آتی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں ابھی تک ایمان کے اس درجے پر نہیں ہوں جس درجے پر جا کے میں اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس کر سکوں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ مسلمان آپس میں مل کر یہ ایک دیوار کی مانند ہیں، ایک دیوار کی مانند۔ اینٹ سے اینٹ ملتی ہے نا دیواریں میں، یہ دیواریں لگی ہوئی بنی ہوئی ہیں۔ جب اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اینٹ اکیلی پڑی ہوئی ہو تو کمزور سے کمزور بچہ بھی اینٹ کو اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن اگر اینٹیں آپس میں مل جائیں، جوڑ دی جائیں، دیوار بن جائے۔ اب پہلوان سے پہلوان آدمی بھی اس دیوار کو گرانا چاہے گا تو نہیں گرا سکے گا۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، مسلمان ایک دیوار کی طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم پہلے تینوں درجوں میں رہیں، لیکن اس طریقے پر رہیں کہ جو ہمیں اسلام رکھنا چاہتا ہے۔ نہ تو اسلام کو دنیا کے نظام کے مطابق بنانا چاہیں، نہ ہی اسلام کو پیروں کی مرضی پر چھوڑیں، نہ ہی اسلام کو صرف اور صرف نماز روزے میں بند کر دیں، بلکہ اسلام کو لے کر آئیں ساری دنیا کے اوپر غلبہ طاری کرنے کے لیے،
اور ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اگر کوئی دین ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر امن تلاش کرے گا 100% نہیں، 1000% نہیں، 1,00,000% لے جائیں، دین اسلام سے ہٹ کر کہیں بھی کسی بھی دین کے اندر کسی بھی جگہ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ علامہ اقبال رحمہ نے جب شکوہ کیا تو کئی وہ جو نیچے والے لوگ تھے نا، انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے تھے۔ جب انہوں نے قوم کو جھنجھوڑنا چاہا کہ نیچے والی ذہنیت سے نکلو، ساری دنیا میں اسلام کے لیے کام کرو، تو نیچے والے لوگوں نے علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگا دیے۔ اور جب شکوہ انہوں نے 1911 میں لکھا، پھر 1913 میں اسی شکوے کا جواب لکھا، جواب شکوہ، اور ان سارے ملاؤں کو بلایا تھا کہ آؤ میرے سامنے بیٹھ کر اس کا جواب بھی سنو۔ اور جب جواب سنایا تو سارے کے سارے معافی مانگنے لگے، کہتے ہیں ہماری سوچ کوئی اور تھی۔ تو علامہ فرمانے لگے میں تمہیں تمہاری اس سوچ سے نکال کر اس سوچ پہ لانا چاہتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ حصہ ایک آپ آخر میں سماعت فرمائیں۔ علامہ نے فرمایا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہم لوگوں نے گلیوں کے اندر اسلام کو بند کر ڈالا ہے۔ اسلام گلیوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام آیا تھا سارے دینوں پر حکمرانی کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگوں نے پارٹیوں کے اندر اسلام کو بند کر دیا، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے۔ ہمیں اس ساری ذہنیت سے نکل کر اوپر کی سوچ پر آنا ہوگا، تب جا کے کشمیر بھی آزاد ہوگا، تب جا کے برما کی بچیوں کے جسم کے کباب نہیں بنائے جائیں گے، تب جا کے فلسطین کے بچوں کو اور ان کی بچیوں کو بمبوں سے اڑایا نہیں جائے گا، اور وہ بچہ جو اپنے ہاتھ کے اندر ایک روڑا لے کر باہر نکلتا ہے اس کو بھی 40 سال کی قید نہیں سنائی جائے گی۔ دیکھیں جا کے وہ بچے جو روڑا لے کر یہودی فوجی کے سامنے آتے ہیں اس کو بھی 40 سال کی قید سنا دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمیں اس ذہنیت سے نکل کر اوپر کی ذہنیت پر آنا ہوگا، اور آپس کے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیں، اسلام کے لیے زندگی گزاریں۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر زندگی گزار کر اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔